الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کا مسئلہ بڑا ہی اہم، بڑا ہی نازک ہے، جس مسئلے کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سوال اور مسئلہ یہ ہے کہ 1 جنوری کے موقع سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر بولنا، خوشیاں منانا کیسا ہے؟ یقیناً آپ حضرات نے اس عنوان اور اس ٹاپک سے بہت ساری ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی، بہت سے علماء کرام کے بیانات آپ نے سن لیے ہوں گے، لیکن جو باتیں اس ویڈیو میں رکھنے والا ہوں وہ باتیں اب تک آپ نے کہیں بھی نہیں سنی ہوں گی۔ میں سب سے پہلے ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس موقع سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، جو اس موقع سے لوگ ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ، ریزن اور سبب کیا ہے؟ یقیناً ان لوگوں کی طرف سے ایک ہی جواب آئے گا کہ یہ نیا سال ہے اور نیا سال کی خوشی میں ہم مبارکباد دیتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ تو پھر میں ان سے ہی دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کس اعتبار سے یہ سال نیا ہے؟ کس اعتبار سے آپ اس کو نیو ایئر بول رہے ہیں، جبکہ یہ سال 1 سال پہلے گزر چکا ہے، 2 سال پہلے گزر چکا ہے، یہ سال تو گھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے، پھر اس کو آپ نیا کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہر وہ چیز نئی ہوتی ہے جو وجود کے اعتبار سے نئی ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں، جو آپ کی نگاہوں میں، جو آپ کی نظروں میں پہلی مرتبہ آئے، وہ چیز نئی ہوتی ہے۔ اور جنوری کا مہینہ تو ہر 12 مہینے کے بعد آپ کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے، ہمیشہ یہ گردش کرتا رہتا ہے، تو یہ سال نیا کیوں ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کا نام بدل دینے سے وہ چیز نئی نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کچھ کام ایسا کریں کہ نسلیں یاد کرے، آپ کو لوگ یاد کرے۔ اگر آپ نے پچھلے سال کے اندر کچھ اچھا کام نہیں کیا تو اس سال کے اندر کچھ اچھا کام کر کے دکھائے تاکہ آپ کی نسلیں یاد کرے، آپ کو لوگ یاد کرے۔ اگر اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سال نیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں یا آپ کے پڑوس میں، آپ کے علاقے اور آپ کے قصبے میں کسی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں کوئی دلہن آتی ہے تو وہ یقیناً نئی دلہن ہوتی ہے، اس کو لوگ نئی نویلی دلہن کہتے ہیں۔ پھر وہی دلہن کچھ دنوں کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد جب واپس آتی ہے تو کیا لوگ اس کو نئی نویلی دلہن کہتے ہیں؟ نہیں نا، نہیں کہتے ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ جب اس گھر میں اس نے قدم رکھا تو وہ گھر اس کے لیے نیا تھا اور وہ لڑکی اس گھر والوں کے لیے نئی تھی، اس لیے لوگوں نے کہا نئی نویلی دلہن۔ پھر وہ لڑکی جب اپنے گھر گئی، پھر واپس آئی تو وہ پرانی ہو گئی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ابھی بھی پرانی نہیں ہوئی تو کچھ سالوں کے بعد وہ پرانی ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ جو سال ہے یہ گھومتا رہتا ہے، بار بار آپ کی نظروں کے سامنے آتا رہتا ہے، تو یہ نیا کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ نیا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی پرانا سال ہے۔ پھر آپ اس پر یہ لیبل لگا دیں ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک ہو، یہ در حقیقت آپ کا ایک اضافہ عمل ہے، ایک اضافی عمل ہے۔ آپ محض ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں، ایک حربہ تلاش کر رہے ہیں خوشی منانے کا، جشن منانے کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ کو تو اس موقع سے اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، اب ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، اب ہم آخرت کے قریب جا رہے ہیں، اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر، ہماری مقدر کے اندر اگر 60 سال کی زندگی ہے تو اب صرف اور صرف 59 سال کی زندگی رہ گئی ہے۔ اگر 50 سال کی زندگی ہے تو اب صرف اور صرف 49 سال کی زندگی رہ گئی ہے۔ تو آپ سوچیں، آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین وقت ختم ہو گیا، ایک زندگی کا حصہ ختم ہو گیا، پھر اس موقع سے آپ خوشی منا رہے ہیں۔ یقیناً جو مسلمان اس موقع سے خوشی مناتا ہے وہ آخرت سے بالکل بھی بے خبر ہے، بالکل بے خبر ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر، اس کی عقل اور اس کی سوچ کے اندر آخرت کی فکر ہوگی تو وہ کبھی بھی جنوری کے موقع سے وہ کسی کو مبارکباد نہیں دے گا اور اس موقع سے کبھی بھی وہ خوشی نہیں منائے گا۔ اگر اس کی ساری زندگی دنیائی ہے، دنیا میں وہ مگن ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ خوشی منائے گا ہی۔ یہ عقل کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو جنوری کا مہینہ آ رہا ہے یہ نیا مہینہ نہیں ہے، یہ نیا سال نہیں ہے،
بس نام بدل دینے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی. اس بات کو سمجھیے, اس بات کو غور سے سمجھیے اور سنیے کہ صرف 2020 کے بعد 2021 آ گیا تو وہ سال نیا ہو گیا, 2021 کے بعد 2022 آ گیا, 25 آ گیا, 26 آ گیا تو وہ سال نیا ہو گیا. سال نیا نہیں ہوا. نام بدلنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کا نام ہر سال بدلتے رہیں تو کیا وہ بچہ نیا ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اس بات کو سمجھیے اور غور سے سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے. آپ کی عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. میں عقل کے اعتبار سے اس بات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اب اسلامی نقطۂ نظر سے آپ سمجھیں کہ 1 جنوری کے موقع سے مبارکباد دینا کیسا ہے. کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا حدیث میں, قرآن میں اس بات کا کوئی تذکرہ ملتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے, حدیث پاک کے اندر اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. اس سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو جنوری, فروری, مارچ, اپریل, یہ جو مہینہ ہے یہ انگریزوں کا ایجاد کردہ مہینہ ہے. یہ اسلامی مہینہ نہیں ہے. اس مہینے کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام کے اندر. تو اس مہینے کو لے کر جشن منانا اور اس مہینے کو لے کر سوال کرنا کہ ہم مبارکباد دے سکتے ہیں, خوشی منا سکتے ہیں, تو یہ سوال ہی بے جا ہے, بے بنیاد ہے. جو اسلامی مہینہ ہے محرم, صفر, اس مہینے کے تعلق سے علماء کرام نے گنجائش دی ہے اس نیت سے کہ یہ جو سال آنے والا ہے محرم کا, اس محرم کے مہینے میں اللہ رب العزت آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے, نیکی کے ساتھ رکھے, بھلائی کے ساتھ رکھے. اگر اس نیت سے کوئی کسی کو مبارکباد دے دیتا ہے تو اس کے جواب میں آپ بھی مبارکباد دے دیں, ان پر سلامتی پیش کر دیں. لیکن اس موقع سے بھی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ مبارکباد دینے میں پہل نہ کریں. اگر کوئی مبارکباد دے دے تو آپ اس کو جواب دے دیں. یہ تو انگریزوں کا ایجاد کردہ مہینہ ہے, تو اس موقع سے مبارکباد دینے کی اجازت شریعت کیوں کر دے سکتی ہے؟ کسی صورت میں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ 1 جنوری کے موقع سے کسی کو مبارکباد دیں, ہیپی نیو ایئر بولے. پھر بھی اگر آپ ہٹ دھرم ہیں, اپنے نفس پر عمل کرتے ہیں اور آپ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں, جس طریقے سے شیطان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں, میں تو اس سے بڑا ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, میری خاصیت یہ ہے کہ میں اوپر کو جاؤں, یہ مٹی سے بنا ہے, اس کی خاصیت نیچے کو جانے کی, میں کیوں کر جھکوں. اگر یہی صفت آپ لوگوں کی ہے تو آپ نہ مانیے, پھر اللہ رب العزت ہی ہم سبوں کو ہدایت دے سکتا ہے. میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو چیز شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے, آپ کوئی راستہ نہ تلاش کریں اس کو جائز کرنے کا. آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ ناجائز کام کو کر رہی ہیں اور اس ناجائز کام کو جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر دلیلیں پیوست کر رہے ہیں, دلیلیں نکال کر سامنے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے. میرے نظروں سے ایک عالم دین کی ویڈیو گزری, انہوں نے اس موقع سے مبارکباد دینے کو جائز قرار دے دیا ہے. مجھے بہت تعجب اور بہت حیرت ہوئی ان کی بات کو سن کر. ایک عالم دین اس طریقے سے ناجائز چیز کے اندر حلت کا راستہ تلاش کر رہا ہے اور لوگوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ اس موقع سے مبارکباد دے سکتے ہیں, اس کے اندر تعویلیں پیش کر رہا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. دعا کرے اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.